بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو ملک یمن کی جانب واقع ہے، اسی لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے 3 کونوں کے چکر لگانے کے بعد جب چوتھے کونے پر پہنچیں گے اس کا نام رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف دانے ہاتھ سے چھونا سنت ہے، جبکہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن ہو، ورنہ ہاتھ لگائے بغیر ہی وہاں سے گزر جائے۔ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ رکن یمانی کے فضائل۔ حجر اسود پر تو بے شمار فرشتے ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکن یمانی پر 2 فرشتے ہیں جو وہاں سے گزرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا بوسہ لیا، اس لیے بھی یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور بعض روایات میں ہے کہ رکن یمانی پر یہ دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ میرے چھپے اور کھلے کے جاننے والے ہیں، میری معذرت قبول فرما لیجئے، اور آپ میری ضرورت کو جانتے ہیں، مجھ کو میری حاجت کی ہر چیز عطا فرما دیجئے، اور آپ جانتے ہیں جو کچھ مجھ میں ہے، میرے گناہ بخش دیجئے۔ اے اللہ، میں آپ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ جائے، اور وہ سچا یقین کہ میں خوب جان لوں کہ وہ بات جو آپ نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے، بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے، اور رضامندی مانگتا ہوں اس زندگانی پر جو آپ نے میرے لیے تقسیم فرما دی ہے۔ حجر اسود کو سنگ اسود اور رکن اسود بھی کہتے ہیں۔ اسلامی روایات میں ہے کہ حجر اسود کو جنت سے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا، نیز اس کو جنت کا جواہر، جنت کا یاقوت اور جنت کا پتھر بھی کہا گیا ہے۔ حجر اسود جس وقت جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کی طرح چمکتا تھا، اور اس کے نور سے حرم کے اطراف روشن ہو جاتے تھے۔ اس کی موجودہ سیاہی زمانہ جاہلیت کی نجاست اور بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے اور 2 مرتبہ کی آتش زدگی کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود کی لمبائی 1 بالش 4 انگل اور چوڑائی 3 انگل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین، پاک ترین اور صاف ترین جگہ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور چھونا گناہوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے، اور زبان ہوگی جس سے یہ بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا
جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ سنن ترمذی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو پھر حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ صحیح مسلم۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے اور اگر رش زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔